بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، کیسے ہیں سب لوگ؟ جی، اگلا سبق ہے آپ لوگوں کا ملکہ کوہسار کی سیر۔ پہلے ہم اس کا تلفظ سیکھیں گے۔ بلند و بالا، بے ساختہ، اٹکیلیاں، پرکشش، سیاہ، خنکی، دلکش مصنوعات۔ اب ہم اس کی پڑھائی سٹارٹ کر رہے ہیں بیٹا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ چیر، دیودار، سنوبر اور پائن کے درخت سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں اور ان کے درمیان بہتے ہوئے چشموں کو دیکھ کر بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا۔ عائشہ اپنے بھائی احمد اور امی ابو کے ساتھ لاہور سے مری جا رہی تھی۔ راستے میں خوبصورت منظر دیکھ کر بچے خوش ہو رہے تھے۔ اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے بڑے برقی جھولے اور واٹر سلائیڈ دکھائی دینے لگے۔ عائشہ خوشی سے کہنے لگی، آہا، ہم مری پہنچ گئے۔ ابا جان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ چھتر پارک ہے۔ یہاں لوگ سارا سال تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ بلند و بالا درخت، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچ بل کھاتی ہوئی سڑک پر سفر کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آخر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے وادی مری کے قریب آنے کی خبر دی۔ چھرا پانی کے مقام پر سب نے گرم گرم پکوڑوں اور آلو کے چپس کے ساتھ چائے کا لطف لیا۔ چھرا پانی کے قدرتی جھرنوں کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالنے کے بعد سفر پھر سے شروع ہوا۔ مری پہنچ کر ابا جان نے گاڑی ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر سب مال روڈ کی جانب چل دیے۔ مری کی مشہور سڑک مال روڈ پر خوب رونق تھی۔ غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ارد گرد دکانوں پر خشک میوہ جات، اونی چادریں، خوبصورت سویٹر اور ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات رکھی تھیں۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک تاریخی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابا جان نے بتایا کہ یہ سرکاری ڈاک خانے جی پی او کی عمارت ہے۔ مال روڈ سے پنڈی پوائنٹ کی جانب جاتے ہوئے بچوں نے بڑے سے گھڑیال کو دیکھ کر اس کے سامنے تصویریں بنوائیں۔ راستے میں ایک ریسٹورانٹ سے کھانا کھانے کے بعد وہ پنڈی پوائنٹ سے چیئر لفٹ میں بیٹھے۔ پہلی بار چیئر لفٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے بچے کچھ خوف زدہ تھے۔ بادل اٹکیلیاں کرتے نیچے آ گئے تھے۔ جلد ہی وادی مری کے دلکش نظاروں نے بچوں کا خوف دور کر دیا۔ بھائی، وہ دیکھیں، اتنے سارے بندر! ایک جگہ پر بندروں کی ٹولی دیکھ کر عائشہ نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سب لوگ بندروں کو کیلے، چنے اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں کھلا رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بندر بھی بڑے مزے سے ان کے ہاتھوں سے وہ چیزیں لے کر کھا رہے تھے۔ عائشہ اور احمد نے بھی ان کے آگے کیلے ڈال دیے جو انہوں نے جھٹ سے پکڑ کر کھا لیے۔ فضا میں خنکی بڑھ جانے کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کیا گیا۔ مال روڈ سے ابو جان نے عائشہ کے لیے بیٹری سے چلنے والی گڑیا، احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا جہاز اور امی جان کے لیے شال خریدی۔ عائشہ نے امی جان سے فرمائش کر کے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خوبصورت تاج خریدا۔ بچوں نے وادی مری کی سیر کو تصویروں میں محفوظ کیا۔ شام ہو رہی تھی
اور سب تھک چکے تھے، اس لیے ملکہ کوہسار کی خوبصورت یادوں کو دل میں بسائے سب واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ جی یہ آپ لوگوں کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، سبق ہے ملکہ کوہسار کی سیر۔ اس کو آپ نے جو ہے پڑھنا ہے، بار بار پڑھا کریں تاکہ آپ کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو پڑھنے آ جائیں اور اچھے سے پڑھائی کیا کریں۔